سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے، صبح سے لڑائی تھی، تو جتنے تھے آدھوں کو لڑنے پہ لگا دیا اور آدھوں کو لے کے نماز پہ شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ کربلا کی ریت سے تیمم کیا یا اپنے خون سے بہتے ہوئے خون سے وضو کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کے لیے سر زمین پہ رکھا ہوگا تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی اس میں۔ تو آپ نے نماز ادا کی اطمینان سے، پھر تلوار اٹھا کے صف بنائی اور ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو، ان کو نماز کے لیے بھیجا۔ 1444 صدی میں کسی جگہ نماز کو گنجائش ملتی ہے اگر تو صرف ایک واقعہ ہے کربلا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر زمین پہ رکھ کے بتایا کہ اے نادان امت، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ وہ کوئی یوگ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا، صرف سانس کی حرکت بریدنگ کر لینا اور یوں کر لینا، یہ تو بہت آسان یوگ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ روح تک چلا جائے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، تو ہماری روح میں اترے گا جب نماز کا اہتمام ہوگا۔ تو آپ عصر سے پہلے شہید ہو گئے، ظہر ادا کی ہے اسی بہتے خون کے ساتھ، اسی زخمی بدن کے ساتھ، اسی کھنکتی تلواروں کے سائے میں، اسی برستے تیروں کے سائے میں نماز ادا کی، اور یہ بتایا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز معاف نہیں، باقی ہر جگہ گنجائش۔ تو جسم کی حفاظت کے لیے آپ سب جمع ہیں، روح کی حفاظت کا میں ایک عمل بتا رہا ہوں، ایمان کے بعد نماز فرض۔ سال کے بعد روزے آئیں گے، صحت مند ہے رکھیں، بیمار ہیں بعد میں رکھ لیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو معاف ہے، صحت اور پیسہ دونوں ہیں تو حج ہے، نہیں ہے تو معاف ہے، اور پھر اس کے بعد صرف 4 کام کر لیں تو روح طاقتور ہو جائے گی، کیونکہ یہ جسم تو گل جائے گا۔ چوتھے دن قبر کھولو تو پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی، جتنے مرضی یوگ کر لو پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی، لیکن روح اگر صحت مند ہے تو وہ نورانی ہو کر اوپر جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی، پھر جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوگی، پھر آپ اس کو گلے لگائیں گے کہ تو میرا بن کے رہا۔ ابھی آپ نے مجھے ہار پہنا ہے نا، تو میرا نبی اپنے نیک بندے کو ہار پہنائے گا، کامیاب ہوگا۔ 4 کام صرف، تو یعنی 5، ایک ایمان فرض، اللہ کا شکر ہم سب ایمان والے ہیں۔ نماز میں سستی ہے پورے قوم میں، بہت کم لوگ ہیں جو 5 نماز پڑھتے ہیں، کچھ جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی ایک آدھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بالکل ہی صاف ہیں۔ تو ایک نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد 4 کام ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ وہ کیا ہیں؟ صدق و حدیث، ساری زندگی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ دوسرا کام حفظ و امانت، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا حسن خلیقت، معاف کرنا سیکھنا، معافی مانگنا سیکھنا، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھنا۔ آپ لوگ سانس روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں زبان روکنے کی پریکٹس کرو۔ چھوٹوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو۔ چپ رہنے میں جو عافیت ہے اور جو سلامتی ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ تو تیسری چیز ہے اپنے اخلاق اچھے کرو، جس میں زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کے سامنے عاجزی، جھکنا، اور دکھ دینے والے کو معاف کرنا، سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا۔ پسینہ آ جائے گا جو منہ ایدے کرے تھے تسی اگوں مار کے آکھو جی سلام علیکم۔
وہ 100 نفل پڑھ لے گا، سلام نہیں کرے گا. اتنا مشکل چیپٹر بتا رہا ہوں. 3 باتیں ہو. چوتھی بات، عفت فی طعمت ہے، رزق حلال کماؤ. حلال کا لقمہ آپ کی نیکیوں کے سمندر بنا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے میں وہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یا روڑی کوٹ رہا ہے، یا جتنے بھی ہمارے زندگی کے حلال کام ہیں، تو وہ اگر اس میں سچا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دیانت داری سے ڈیل کر رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، اور اگلے کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو اس کا دفتر بھی اس کے لیے بندگی بن جائے گا. تمہارا یوگا بھی تمہارے لیے بندگی بن جائے گا. تو یہ 4 باتیں ہیں بھائی. سچ بولنا. میرا معاشرہ جھوٹ پہ کھڑا ہو چکا. سچ بولنے کو کہتے ہیں کام نہیں چلتا. یہ میرے نبی کی بات کو چیلنج ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہم اس کی بات کو چیلنج کریں جس نے یوں اللہ کو دیکھ لیا. دیکھنے سے علم آتا ہے نا، سننے سے آتا ہے. جس نے اللہ کی سنی بھی صحیح، اللہ کو دیکھا بھی صحیح، وہ کہتا ہے جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے. اور سچا کامیاب ہے. سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق، رزق حلال، 5 وقت نماز، اور لوگوں کی اپنے والدین کا احترام، اپنی بیوی سے اچھا سلوک، اپنے بچوں سے اچھا سلوک. یہ چند باتیں ہیں، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ یوگا کی صحت بھی ملے گی اور روح کی صحت بھی ملے گی. جیسے آپ یہاں ایک ٹریننگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ بھی ٹریننگ سے آتی ہیں. میں نے تو 15 منٹ بات کی. تبلیغ کا کام اس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے. تو آپ لوگ صرف 3 دن ہر مہینے لگا لیا کریں. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں جہاں پر ہیں، صرف 3 دن جماعت میں چلے جائے کریں. کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بس جاتے رہو. آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب آ جائے گا اور پوری زندگی میرے نبی کے طریقے پر آ جائے. تو آئندہ یہ ساری باتیں کریں گے نا آپ. السلام علیکم. 5 چلیں مولانا صاحب کو دے دیں. ضروری ہے سر. آپ کو پیش کریں.